تحریک لبیک پاکستان کی مرکزی مجلس شورا کے اہم ترین ایک اور رکن منظر عام پر آئے ہیں۔ ان کا نام کیا ہے، یہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ علامہ فاروق الحسن صاحب کے کیس کی بھی اپڈیٹ ہے اور ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کے حوالے سے بھی اہم خبر اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بر وقت پہنچتی رہے۔ بنا ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر، جن کی وجہ سے ہم ہیں اور جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہے۔ تحریک لبیک پاکستان مرکزی مجلس شورا کے اہم ترین رکن منظر عام پر آ گئے ہیں۔ علامہ ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کے حوالے سے بھی خبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ علامہ فاروق الحسن قادری صاحب کے کیس کی کل اہم ترین سماعت تھی، جس میں علامہ فاروق الحسن صاحب کو ایک دفعہ پھر جسمانی ریمانڈ پر 6 دن کے لیے جیل بھیج دیا گیا ہے۔ تاہم کہا یہی جا رہا ہے کہ اگر 6 دن کا ریمانڈ جسمانی ہوا ہے تو اس کے بعد زیادہ سے زیادہ 3 دن کا جسمانی ریمانڈ مزید علامہ فاروق الحسن صاحب کا ہو سکتا ہے، وہ بھی اگر عدالت چاہے۔ اگر عدالت نہ چاہے تو یہ ریمانڈ جو ہے وہ جوڈیشل ریمانڈ میں کنورٹ ہو سکتا ہے، اور اگر جوڈیشل ریمانڈ میں ریمانڈ جاتا ہے تو پھر فوراً ہی علامہ فاروق الحسن صاحب کی اس کیس کے اندر جو ہے وہ ضمانت کی درخواست تحریک لبیک پاکستان کے وکلاء دائر کریں گے۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ علامہ ڈاکٹر شفیق امینی صاحب جب انہوں نے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا عرس پشاور میں کروایا تھا تو اس دن انہوں نے ایک تقریر کی تھی اور اس وقت وہ منظر عام پر آئے تھے، لیکن اس سے لے کر اب تک وہ غائب ہیں۔ نہ ان کا کوئی ویڈیو بیان آ رہا ہے، نہ ہی ان کا وائس پیغام آ رہا ہے۔ اور بڑی خبر اس وقت یہ تھی کہ جس دن انہوں نے وہاں پر تقریر کی تھی اسی دن وہاں پر پولیس کا چھاپا پڑا تھا، جس کے بعد کوئی سمجھ نہیں آئی تھی کہ علامہ ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کیا گرفتار ہو گئے ہیں یا وہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ لیکن ہمارے ذرائع اور حکومتی ذرائع یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ علامہ ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کو اس عرس کے بعد جو ہے وہ غائب کر دیا گیا تھا اداروں کی جانب سے، اور اداروں کی جانب سے ان کی جو ہے وہ گرفتاری جو ہے وہ کر لی گئی تھی، تاہم گرفتاری قانونی طور پر سامنے نہیں آ سکی۔ اور اب بھی علامہ ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کا وہاں پر جو ایک مزار ہے جس کے اوپر وہ ہوتے ہیں، جس مسجد میں ہوتے ہیں، وہاں پر چھاپے پڑ رہے ہیں۔ اس سے لوگوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ علامہ ڈاکٹر شفیق امینی صاحب گرفتار نہیں ہیں، تاہم ہماری اطلاعات کے مطابق ان کو اسی دن جو پہلا چھاپا پڑا تھا اس میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ایک اور اہم ترین شورا کے رکن ہیں علامہ غفور تابانی صاحب، جو آزاد کشمیر کے امیر بھی ہیں۔ وہ منظر عام پر آئے ہیں 1-2 دن پہلے، اور انہوں نے تحریک لبیک پاکستان آزاد کشمیر کے مریدکے میں جو کارکن شہید ہوئے تھے ان کے مزار پر فاتحہ خوانی کی ہے۔ اور علامہ غفور احمد تابانی صاحب جو مرکزی مجلس شورا کے اہم ترین رکن ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے آنے والے الیکشن میں تحریک لبیک پاکستان پورے آب و تاب کے ساتھ حصہ لے گی، اور ان کے ساتھ ایک تحریک لبیک آزاد کشمیر کے کینڈیڈیٹ بھی موجود تھے۔ آپ لوگ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔